الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم صلی علی محمد افضل صلواتک۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 41 اور 42 کا ترجمہ و تفسیر سیکھیں گے۔ آیت نمبر 41: یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ ترجمہ: یا حرف ندا اے، اس کا مطلب ہوتا ہے اے بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل سے مراد اولاد یعقوب ہے، اور اولاد یعقوب علیہ السلام میں سے یہاں مراد یہودی ہیں۔ قرآن مجید میں جہاں بھی بنی اسرائیل کا لفظ آئے گا تو اس سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہوں گے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے خاص طور پر یہودی مراد ہوں گے۔ اذکروا، تم یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، التی، جو، انعمت، میں نے انعام کیا، علیکم، تم پر، وانی، واو، اور انی، بے شک میں، فضلتکم، فضلت، میں نے فضیلت دی، فعل ماضی سے واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں نے فضیلت دی، کم، یہ جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے، اس کا مطلب ہے تم، فضلتکم، میں نے تم کو فضیلت دی، علی العالمین، تمام جہانوں پر۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس آیت کو دوبارہ لائے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، تم میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی تھیں، اور میں نے تمہیں جہان والوں پر، تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی بھی امتیں اس دنیا میں آئی ہیں، سب سے زیادہ فضیلت والی امت بنی اسرائیل تھے، اور اللہ رب العزت انہی کو مخاطب ہے کہ اے بنی اسرائیل، میں نے جس طرح تم پر پہلے تمہیں فضیلت دی اور تمہیں تمام امتوں پر فوقیت عطا کی، اگر تو تم میری ان نعمتوں کو یاد کرتے ہوئے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر اگر آپ لوگ ایمان لے آؤ تو یہ آپ کے حق میں بہتر ہے، اور پھر میں تمہیں امت محمدیہ، جس کو میں نے خیر امت، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ جنہیں خیر امت کا لقب عطا کیا ہے، ان میں شمار کر دوں گا۔ اور اگر آپ اپنی سابقہ روش پر چلے اور اللہ رب العزت کی نافرمانی والا راستہ اختیار کیا اور اللہ رب العزت کے طریقوں سے ہٹ کر زندگی گزاری، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق رسول اللہ کی تابع داری نہ کی، تو پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پھر تمہیں کوئی اس کائنات کے اندر بچانے والا نہیں ہوگا۔ اگلی آیت کے اندر دیکھیے اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتے ہیں، آیت نمبر 42: وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ وَاتَّقُوا، واو اور اتقوا، تم ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی، نہیں نفع دے گا، نفس عن نفس، کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو کوئی نفع نہیں دے سکے گا،
ولا يقبل منها شفاعۃ، اور اس دن کسی کی کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، ولا يؤخذ منها عدل، اور کسی سے کسی قسم کا کوئی بدلہ وصول نہیں کیا جائے گا، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی کسی کی کوئی مدد کی جائے گی۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت اہل یہود کو مخاطب ہیں، اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں واتقوا، اور تم ڈرو اس دن سے جس دن کوئی بھی شخص کسی بھی شخص کو کسی بھی قسم کا کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا۔ یعنی دنیا کے اندر رہتے ہوئے، دنیا جو ہے یہ عمل کا گھر ہے، یہیں جو کچھ آپ نے عمل کرنا ہے وہ دنیا میں رہ کر ہی کر لیجئے، آخرت میں کوئی عمل نہیں ہوگا بلکہ اعمال کی جزا اور سزا کا دن ہوگا۔ اور اللہ رب العزت اہل یہود کو اپنی نعمتیں جو اللہ رب العزت نے ان پر کیں اور ان کو تمام امتوں پر فضیلت عطا فرمائی، ان نعمتوں کو یاد کروا کر اللہ رب العزت پھر اہل یہود کو، یہودیوں کو ڈرا رہے ہیں کہ تم اگر باز نہیں آؤ گے اور رسول اللہ کی تابع داری نہیں کرو گے تو پھر اس دن سے ڈرو کہ جس دن کوئی بھی نفس کسی دوسرے نفس کو، کوئی بھی شخص کسی دوسرے شخص کو رتی بھر کسی بھی قسم کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اور اس دن کوئی بھی شخص کسی بھی دوسرے شخص کی سفارش جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ جیسے قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور بیٹا اپنی ماں سے اور باپ سے، اور باپ اور ماں اپنے اولاد سے بھاگے گی، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور اس دن کسی بھی قسم کا کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، کوئی بدل قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت کو کوئی بدل دے کر، کوئی کسی بھی قسم کی قیمت چکا کر آپ جنت میں نہیں جا سکیں گے، آپ اللہ رب العزت کے عذاب سے اس دن نہیں بچ سکیں گے کہ آپ فدیے میں، آپ بدلے میں کوئی چیز اللہ رب العزت کو عطا فرما دیں تو اللہ رب العزت آپ کو معاف فرما دیں، ایسا قیامت کے دن نہیں ہوگا۔ وہ ایسا دن ہوگا کہ جس دن ہر شخص نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، اور اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے علاوہ کسی کی کوئی شفاعت، کسی کی کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی سوائے اللہ کے رسول کے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شفاعت سے پوری کی پوری امت کو جنت میں لے کر جائیں گے، حتیٰ کہ اگر کوئی امتی اپنے گناہوں کے سبب سے جہنم میں بھی جائے گا اور اس کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا تو وہ بھی اپنی سزا بھگت کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے جنت میں چلا جائے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور اس دن کسی کی کوئی مدد نہیں کی جا سکے گی۔ یعنی انسان چاہے کہ میں اپنے باپ کی، اپنی ماں کی، اپنے بھائی کی، اپنی بہن کی کچھ مدد کر لوں تو اس دن کسی بھی قسم کی کوئی مدد، یعنی قیامت کے دن کسی بھی قسم کی کوئی بھی مدد کسی بھی صورت میں وہ کسی دوسرے کی نہیں کی جا سکے گی۔ اللہ رب العزت اہل یہود سے مخاطب ہیں، ان کو اپنے انعامات کا ذکر کر کے، اپنے انعامات جتلا کر یہودیوں کو پھر آخرت کے قیامت کے دن سے ڈرا کر فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب کی اطاعت اور فرما برداری قبول کرو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآنی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں قرآن کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔